دوستو الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک بار پھر دین سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ آج ہم نے نیا باب شروع کرنا ہے، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ یعنی اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ فلاح اور نجات جو ہے وہ نیکی میں ہے، گناہ اور برائی میں نہیں ہے۔ بندہ اگر گناہ کرے اور وہ سمجھے کہ میں یہ گناہ کر کے نجات پا جاؤں گا تو اس کا خیال غلط ہے۔ نجات، فلاح، کامیابی یہ صرف اور صرف اللہ نے نیکی کے کام وغیرہ۔ جب آپ نیکی کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس نیکی کی برکت سے ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بندہ مومن کو آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک تلاوت کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، وہ نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے ولا یسلم ہو، اور نہ ہی اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر ہم بھائی بھائی پہ برا کیسے ظلم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ ایک ایسا بھائی ہے کہ جس کا خونی رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایمان اور روح کا رشتہ ہے۔ اور خونی رشتے جو ہیں ان میں بگاڑ آ سکتا ہے، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لافانی رشتہ ہے کہ ہمارا یہی رشتہ قیامت کے روز بھی قائم رہے گا۔ قیامت کے روز بھی اسی کلمہ شریف کی برکت سے ہم سب اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ مسلمان، حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی ضرورت، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ اگر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنے کام کاج کو، ضروریات کو چھوڑ کے اگر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گئے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک مسلمان بھائی کا کام کر رہے ہو، اور اللہ خود بخود آپ کے کاموں کو وہ کر بھی رہا ہے، سنوار بھی رہا ہے، بنا بھی رہا ہے۔ تو بندہ جب بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے بگڑے ہوئے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے، سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو، سختی کو دور کرتا ہے، دنیا کی سختی کو، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کسی سختی کو دور کر دے گا۔ لیکن یہ قیامت کے اندر تو بہت ساری سختیاں ہوں گی۔ انسان کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ہوگا، اس کے سر پہ رکھا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں کے مطابق اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور وہ اسی پسینے کے دریا میں چل کے جا رہا ہوگا۔ پھر گناہوں کے مطابق جو ہے نا وہ جناب سورج جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ بالکل قریب ہوگا، دماغ اس سے کھول رہا ہوگا، نیچے زمین تانبے کی بن جائے گی، پھر بندے کو پیاس بھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے پل صراط ہے، میزان بڑا مشکل ہوگا وہاں پر حساب و کتاب، پھر وہاں سے آگے جو ہے پل صراط کا مرحلہ وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔
تو یہ کتنی وہاں پر مسلمان کو مثال کے طور پر کسی بندے کو تکلیفیں ہوں گی. تو اگر دنیا میں ہم نے مصیبتیں پریشانیاں کسی دوسرے مسلمان کی دور کر لی ثواب کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہی دنیاوی تکلیفوں کو دور کرنے کی وجہ سے ہمارے اگر ان سختیوں کو دور کر دے گا تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ سختیاں تو ظاہر آپ نہیں اگر کسی کی مثال کے طور پر کام آ سکتے وہ کسی دوسرے سے مدد لے لے گا، کسی تیسرے سے کوئی نہ کوئی تو کر ہی دے گا نا. لیکن قیامت کے روز تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی کہے گا میری جان ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا. تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تو اگر دنیا میں ہم کسی کے کام آ جائیں اور قیامت کے روز ہمارے یعنی وہاں خیال اور سوچ بھی نہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی مسلمان کی حاجت براری کی وجہ سے ہماری ضروریات کو پورا کر کے سختیوں کو دور کر دے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے. اچھا اب اس کے اندر مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر میدان حشر میں 10 تکلیفیں ہیں، 10 سختیاں ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ دنیا میں کہ 10 لوگوں کی اسی نیت سے ان کی سختیوں کو مشکلات کو دور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری قیامت کی مشکل دور کر دے، تو 10 بندوں کی ضرورت پورا کر لینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے جی. یہ تو ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی بستی، اپنے چک میں بھی کر سکتے ہیں نا. دوستوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ جب ہم کریں گے تو میرا ایمان ہے جیسے حضور کا فرمان ہے اللہ بھی خود بخود ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. فرمایا ومن ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کا پردہ رکھے گا. یعنی آپ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کسی مسلمان کا کوئی عیب ہے، لیکن آپ اس عیب کو اچھالنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بجائے، لوگوں کو بتانے کی بجائے اگر آپ اس عیب پہ اس کمی کوتاہی پہ پردہ ڈال دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں جی. تو وہاں جب ہمارے عیب اور ہمارے گناہ، اب دنیا میں تو ہم چھپا لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، رات کو چھپ چھپ کے گناہ بندہ کر لیتے ہیں جی. لیکن یہ گناہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں آپ کیا کرتے ہو. لیکن قیامت کے روز اگر یہی گناہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اور آپ کے میرے سامنے ظاہر کر دے تو کتنی سختی ہوگی، کتنی وہاں پر جو ہے شرمندگی ہوگی. ہاں تو اگر ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردے دنیا میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس طرح اس نے دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں نا، اسی طرح قیامت کے روز بھی ہمارے عیبوں پہ وہ پردے ڈال دیں گے. آج جو ہے کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. جو اللہ اور اس کا رسول آج دنیا میں ہمیں بے آبرو نہیں کرنا چاہ رہے، بے عزت نہیں کرتے، تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے لو لگا لیں، انہیں کی محبت اپنے دل میں بٹھا کے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا اور ذلیل نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور محبت.